اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ نمبر 1، بے وقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی پر۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت پر۔ نمبر 3، فیصلے کی فروختگی پر۔ نمبر 4، خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر۔ نمبر 5، رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ نمبر 6، ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی اور وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کی لے میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کمتر ہوگا، مگر محض خوش الحانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشگوئی فرمائی ہے، جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم سربراہ ہوں گے، ان کی امارت اور حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پولیس والے ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے اور لوگوں کو ظلم اور زیادتی سے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی ہے، لیکن اب ظلم اور زیادتی کو روکنے کے بجائے پولیس والوں کی طرف سے جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی انتہا نہیں رہی۔ راستوں میں گاڑی گھوڑوں کی ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے لیے کتنی ہی پولیس کو متعین کر دیا جائے، مگر بجائے حفاظت کرنے کے خود ہی مسافروں اور گاڑی والوں کو پریشان کرتے ہیں اور خوب رشوت لیتے ہیں۔ آج کل پولیس کی کس قدر کثرت ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی رذیل ترین پولیس کی کثرت ہو جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سنور کے بے پردہ چلیں گی۔ ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے۔ ایسی عورتوں کو جنت کی بو تک نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ پولیس PAC جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا۔ عدل اور انصاف نام کا بھی نہیں رہے گا۔ حق اور انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم اور قاضی خود کہے گا
کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے۔ بھائیوں، پہلے تو حاکم اور قاضی کا پیشکار، کلرک وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب تو سر عام حاکم اور قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ بھائیوں، خوب اچھی طرح سن لو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے: رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔ مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل اور غارت گری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی۔ ذرا ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوق نکل آئیں گے۔ منٹوں میں قتل اور خون ریزی ہونے لگے گی۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی جان مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ اور فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر خطبے میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار اور مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقرب کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے۔ وہ ابغض الناس الی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے۔ نمبر 2، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناطہ توڑنے والے۔ نمبر 3، منکر اور برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث شریف میں 2 کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے۔ وہ 2 کام یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے، تقوی اور ورع اختیار کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے یہ 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا۔ نمبر 3، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور بجانا بنا لیں گے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کے طرز پر پڑھے گا اور لوگ کھیل تماشا کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں یہ داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل ہوٹلوں اور چوراہوں اور دکانوں میں عمدہ ترین قاری کی قرأت کیسٹوں میں چالو کر دی جاتی ہے اور دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور وہیں پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی چائے پی رہا ہے اور کوئی باتیں کر رہا ہے اور کوئی واہ واہ کر رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کی سخت ترین بے ادبی اور گستاخی اور توہین نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان مسلمان اس کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اسی لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے
تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے تاکہ اچھی اور معلوماتی دینی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔